بیان میں شرکت کرتے ہیں، یقیناً علم دین کے حصول کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے، علم دین کی تعظیم کی نیت سے کہ ہو سکے تو دوزانو بیٹھ کر توجہ انشاءاللہ بیان میں رکھیں گے، موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کریں گے تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی اچھی نیت کے بغیر کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں عادت بن جائے کہ ہم ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں ہم کریں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ اس کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ذمے ایک کام لگایا ہے اور وہ کام ہے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا۔ یہ اس امت کے سپرد کیا، اس امت کے ذمے کام لگایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 104، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، یہی لوگ مراد کو پہنچے، یعنی یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ دیز آر دا سکسیسفل پیپلس۔
وہ فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں، فورتھ ایئر میں، ففتھ ایئر میں وہ سینئرز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. عالم دین بننا ہے، عالم دین بن کے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، معاشرے میں نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے. وہ کرنا کیسے ہے؟ یہ دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام سمجھائیں گے، کس حکمت عملی کے ساتھ، کس ٹیکنیک کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہے. لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی دنیا بھر میں یہ مدنی کام لے کر چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت دے. مگر یاد رکھیے، جو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے، سنیے اس کی اہمیت کیا ہے. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے اور ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معافی نہیں ملے گی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یاد رکھیے کہ جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تمہارا اپنے دینی بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا کیا ہے؟ صدقہ ہے. پھر حدیث پاک میں فرمایا گیا جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے. حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توریت شریف میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، جس نے نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت کی طرف بلایا، اور اسے دنیا اور قبر میں میرا قرب اور قیامت کے دن میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. خوش نصیب ہیں نیکی کی دعوت دینے والے، خوش نصیب ہیں برائی سے منع کرنے والے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہمارے بزرگان دین نے نیکی کی دعوت دی، حکمت عملی سے پیغام پہنچایا. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے برکتیں لٹائیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے برکتیں لٹائیں، اور اسی طرح حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کے قلوب کو منور فرمایا. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. خواجہ اجمیر نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. اولیاء کرام نے اپنا فیضان عام کیا. آج انہی کی نیکی کی دعوت کی برکت سے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں اسلام کی روشنی دنیا بھر میں نظر آ رہی ہے. اب پیارے اسلامی بھائیوں، بدقسمتی سے آج کل مسلمانوں کی بھاری اکثریت یہ بے عملی کا شکار ہے، اور جتنی نیکی کی دعوت کی ضرورت، اللہ اکبر، آج کل کے دور میں ہے، شاید کبھی بھی نہیں تھی. یعنی اس وقت کفر کی مذموم تحریکیں، اس وقت بد مذہبیت، لادینیت اور بے عملی، فتنے، طرح طرح کے مسائل مسلمان فیس کر رہے ہیں. حاجت کس چیز کی ہے؟ نیکی کی دعوت دینے کی، برائی سے منع کرنے کی. نیکیاں کرنا اس قدر دشوار ہو گیا اس دور میں، توبہ استغفر اللہ من ذالک، کہ آج کل مسلمان نماز، نماز پڑھنا تو بڑی مطلب ایک مشکل کام سمجھا جاتا ہے، اور نمازی آدمی کو تو لوگ حیرت سے دیکھتے کہ یہ نماز پڑھتا ہے. باہر کے ملکوں میں جب دعوت اسلامی کے مبلغین سفر کے لیے جاتے ہیں تو استغفر اللہ من ذالک، حیرت ہوتی ہے مسلمانوں کی، حیرت ہوتی ہے. حرام حلال کی کوئی پرواہ نہیں، پردے کا تصور بھی نہیں ہے، بالکل حرام کی، حلال حرام کی کوئی لوگ ہے ہی نہیں. یعنی اب دیکھیں مسجدیں ویران ہیں دنیا کے اندر، اور مسجدوں کے اندر تو ویئر ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اور لوگ تو باہر کے ملکوں کا تو نظام مسجدیں بیچ رہے ہیں. استغفر اللہ من ذالک، استغفر اللہ من ذالک. ہم ایک پہلو دیکھ رہے ہیں، ایک پہلو دیکھ رہے ہیں، نیکی کی دعوت دینے کے لیے بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں بن بھی رہی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں بن رہی، بن رہی ہیں، مگر یہ دیکھیں ویران ہونے والی کتنی ہیں. ابھی دعوت اسلامی کے کل مجھے کسی نے بتایا کہ اسلامی بھائی کسی گاؤں، اطراف گاؤں میں گئے، یہ غالباً رحیم یار خان کے قریب اطراف میں کہیں گئے. وہ کہتے ہم جا کر دیکھا مسجد ویران، گاؤں میں نیکی کی دعوت دی، مسجد ویران، مسجد بند تھی،
اور مسجد کو جب کھولا تو اس کے اندر وہ مسجد کے اندر کتوں کی رہائش گاہ تھی. چونکہ دروازے بند تھے اس کے, وہ کھڑکی سے کود کے کتے جاتے تھے, وہ اندر کتے رہتے تھے. استغفر اللہ من ذالک, لا حول ولا قوت الا باللہ. اب حالات یہ ہیں, اور مسلمانوں کے اندر آج سینما گھر آباد, ڈرامہ گاہیں آباد, اور جو دین کا درد رکھتے ہیں لوگ وہ تو آنسو کے ساتھ روتے ہیں کہ یار مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. آج مسلمان فلمیں دیکھتے ہیں, آج ڈرامے دیکھتے ہیں, آج موبائلوں پہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. یہ مسلمان ہے جو دنیا پہ نیکی کی دعوت عام کریں گے؟ یہ مسلمان ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کو بعمل کریں گے؟ یہ مسلمان ہے. ان کا یہ کام ہوتا ہے کیا جنہیں لیڈ کرنا ہے, جنہیں اسلام میں نیکی کی دعوت دینی ہے, جنہیں لوگوں کو سمجھانا ہے, جو بعمل بنانا ہے, کیا خود ایسے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. پھر پیارے اسلامی بھائیوں, مسلمانوں کے اندر گالیاں دینا, تہمت لگانا, بدگمانی کرنا, غیبت کرنا, چغلی کھانا, عیب لگانا, ان کے جھوٹ بولنا, جھوٹے وعدے کرنا, کسی کا ناحق مال کھانا, کسی کا خون بہانا, بلا اجازت شرعی کسی کو تکلیف دینا, قرض لے کر دبا جانا, سود عام ہے, جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور چیزیں لے کر واپس نہیں کرتے, مسلمانوں کو برے برے القابات سے بلاتے ہیں. شراب, استغفر اللہ, اسلامی ملکوں میں بھی عام ہے, عام ہے شراب. اور کسی کی چیز بلا اجازت استعمال کرنا, جوا کھیلنا, فلمیں دیکھنا, گانے باجے, رشوت, ماں باپ کی نافرمانی, امانت میں خیانت کرنا, بدنگاہی کرنا, مردوں کی عورتوں کی مشابہت کرنا, عورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا, بے پردگی, غرور, تکبر, حسد, ریاکاری, شماتت, بغض و کینہ اور غصہ آ جانے پر حدیں توڑ دینا شریعت کی. اسی طرح بخل ہے, حب جا, خود پسندی, نہ جانے معاشرے کے اندر کتنے مسائل, اور لوگوں کو اس کے نام بھی نہیں آتے, لوگوں کو برائیوں کا پتہ بھی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جناب سیولائزڈ معاشرہ نہیں ہے. اب بتائیے, لوگ آج کافی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کو, اب بتائیے کیا مسلمانوں کا نظام بہترین نہیں ہے؟ کیا اسلام بہترین نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام نہیں ہے؟ ہے, بالکل. رب نے قرآن میں فرمایا ہمارا دین بہترین ہے, اسلام بہترین دین ہے, اور الحمدللہ یہ یونیورسل ہے. مگر بدقسمتی سے آج مسلمانوں نے کھاؤ پیو کا نعرہ لگایا, آج مسلمانوں نے دنیا بناؤ کا نعرہ لگایا. آج مذہبی لوگ, اگر یہی لوگ پریکٹسنگ مسلمان بن جائیں, بعمل مسلمان بن جائے, تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان راہ راست پر نہ آ جائیں. مگر مذہب کی طرف لیڈ کرنا ہے, ان کو وہ شوڈ بھی سب سے پہلے اس شعبے کے اندر نیکی کی دعوت عام ہونی چاہیے, اس شعبے کے اندر پریکٹسنگ مسلمان بننا چاہیے. میں پرسوں ہی واپس آیا ہوں 2 ملکوں میں, ملیشیا اور تھائی لینڈ. اللہ اکبر, مسلمان پکار رہے ہیں کوئی آئے ہمیں سمجھائے, پکار رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں سمجھائے. پورا حال ہے مسلمانوں کا, ویلکم کر رہے ہیں, وہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں, قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہیں, دین سیکھنے کے لیے تیار ہیں. دعوت اسلامی والوں کو پکار رہے ہیں کہ آؤ ہمیں لے جاؤ, ہمیں سکھائیں, ہمیں پڑھائیں, ہم چاہ رہے ہیں ہمیں لے لیں, ہمیں لے لیں. مگر پیارے اسلامی بھائیوں, وہ مسلمان کہ وہ شوق والے طلبہ کدھر سے لائیں؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ہمیں رسالے دیتے ہیں, ہفتے میں 1 رسالہ دیتے ہیں, مطالعہ کریں. امیر اہل سنت کتابیں دیتے ہیں, مطالعہ کریں. ہم مطالعہ نہیں کریں گے تو فرض علوم سے کیسے آگاہ ہوں گے؟ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح معاشرے کے اندر کیسے سروائیو کریں گے, ہمیں معاشرے کے اندر کیسا رہنا ہے, اپنے فرض علوم سے آگاہی کیسے حاصل کرنی ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا بنانا چاہ رہے ہیں بتائیے؟ مدنی انعامات کا رسالہ جو دیا, کیا یہ بوجھ ہم پر؟ نہیں, انعام ہے. پھر کیوں دل نہیں کرتا؟ کیا یہ مطالعے کے لیے کتاب دیتے ہیں, کیا یہ بوجھ ہے ہم پر؟ نہیں, یہ انعام ہے. اب بتائیے کیا یہ جو امیر اہل سنت کی طرف سے 12 مدنی کام جو ملے, کیا یہ بوجھ ہے؟ نہیں. اب یاد رکھیے کہ جس عمر میں, جس ایج کے اندر یہ بچے ہیں, آج جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام ہے, کسی کی عمر 12 سال ہے, کسی کی 13 سال ہے, کسی کی 14 سال ہے, کسی کی 15 سال ہے, کسی کی 18 سال ہے. یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کی میموری, بچے کی یادداشت, بچے کا یاد کرنا ایسا جیسے پتھر پہ لکیر مار ڈالنا, اور بوڑھے کا یاد کرنا وہ ایسا جیسے پانی پہ لکھنا. یہ آپ کی عمر کوشش کرنے والی ہے, آپ کی عمر یاد کرنے والی ہے, آپ کی عمر کام کرنے والی ہے, آپ کی عمر بوجھ برداشت کرنے والی عمر ہے. اور پھر بڑی عمر میں جا کر, مثال کے طور پر 40 سال ہو گئے, 45 سال ہو گئے, اس عمر میں کیا کرنا جا کر؟ کیا آپ انگریزی سیکھیں گے؟ کیا آپ اس وقت عربی سیکھیں گے؟
اس وقت کیا یاد کریں گے؟ ہم کچھ بھی یاد نہیں کریں گے. اس وقت کیا یاد کریں گے؟ میموری کام نہیں کرے گی اتنی زیادہ, ہمیں یاد نہیں اتنا زیادہ نہیں ہوگا. ہاں جو پچھلا یاد ہوگا اس پر ہم کام کریں گے, اپنی پرانی یادداشت پر, اپنے پرانے کیے پر ہم آگے بڑھیں گے. تو یہ عمر ہے کوشش کرنے والی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے گا, بعض لوگ کہتے ہیں کھیلنے کی عمر ہے, اور نہیں بھائی اللہ کے بندے یہ کھیلنے کی عمر ہے. او بھائی اس وقت تو اس کی میموری ایسی ہے, یہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ہفتے میں قرآن حفظ کر کے آ گئے. یہ عمر تو وہ ہے, یہ عمر وہ ہے کہ ایک ہفتے میں قرآن حفظ کرنے والی عمر ہے. یہ تو پوری پوری کتابوں کو زبانی یاد کرنے والی عمر ہے. فتاوی رضویہ شریف زبانی یاد کرنے کی عمر ہے. یہ عمر بہار شریعت کو زبانی یاد کرنے کی عمر ہے. احیاء العلوم گھول کر پینے کی عمر ہے. جی ہاں یہی عمر ہے. آپ بڑی عمر میں جائیں گے آگے جا کر تو میموری وہ نہیں ہوگی جو اب ہے, یادداشت وہ نہیں ہوگی جو اب ہے. پھر گھر بار, بیوی بچے, معاشرت, کمائی اور معاملات پھر ہمارے ساتھ لگیں گے. یہ عمر جتنی کوشش کر لی جائے, بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم خارجی مطالعہ کریں, اپنے پیپر کا مطالعہ کریں, امیر اہل سنت کی طرف سے کتاب کا مطالعہ کریں, ہم یہ کام کریں, 12 مدنی کام بھی کریں. بھائی جتنا کام کرنا ہے نا کر لیں, جو کرنا کر لیں. یہ تھوڑی عمر ہے, تھوڑا سا وقت ہے, اس کے بعد پھر وقت نہیں ملے گا. ہمارے جامعۃ المدینہ کے کتنے طلبہ کرام ایسے ہیں جن کے بارے میں کبھی نہ کبھی خبر آتی ہے, روڈ پار کرتے ایکسیڈنٹ ہو گیا, انتقال ہو گیا, موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے, انتقال ہو گیا, بخار چڑھا, انتقال ہو گیا, کینسر کا انکشاف ہوا, انتقال ہو گیا. پیارے اسلامی بھائیوں موت تو آتی ہے نا, جوانی میں بھی آتی ہے, بچپن میں بھی آتی ہے, بڑھاپے میں تو آنی ہے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. لہٰذا جتنا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں, جتنا اپنے اوپر برڈن لے سکتے ہیں لے لیں. اس وقت نیکی کی دعوت میں لگ جائیں, اور الحمدللہ نیکی کی دعوت میں لگیں گے, برائی سے منع کریں گے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. لگ جائیے نا اس کام میں, دیکھیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی مدد کرتا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کی مدد نہیں کی, داتا صاحب کی مدد نہیں ہوئی, اعلیٰ حضرت کی مدد نہیں ہوئی, خواجہ اجمیر کی مدد نہیں ہوئی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر علیہ سنت کی مدد نہیں کی؟ غور تو کیجئے, امیر علیہ سنت چلے چلے چلے, رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کا رجوع ادھر کر دیا, رب تعالیٰ نے مالداروں کا رجوع ادھر کر دیا. وہ پیسے لے آئے, لیجئے حضور کہاں خرچ کرنے ہیں, کہاں مسجد بنانی, کہاں فیضان مدینہ بنانا ہے. لوگوں نے اپنے سائیکلیں بیچ دی, لوگوں نے اپنے گھر سے چیزیں بیچ دی, فیضان مدینہ کی تعمیرات ہوئیں. اب اعتکاف کرنا چاہا لوگ سحری افطاری لے کر آ گئے, آپ نے جو کرنا چاہا لوگ لے آئے, مدنی چینل چلانا چاہا لوگ پیسے لے آئے. حضور یہ کتنے پیسے چاہیے بتائیے, میری امی کے سالہ ثواب کے لیے, میرے ابا کے سالہ ثواب کے لیے. کیا نہیں ہوا؟ کیا اللہ کی مدد نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے. اگر ہم دین خدا کی مدد کا لیں گے ذہن, اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہی عمر ہے اپنے اوپر بوجھ برداشت کرنے کی, یہی عمر ہے 12 مدنی کاموں کو یاد کرنے کی. دیکھیے گا عالم بن کر ہم نے کیا کرنا ہے, تبلیغ کرنی ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے. وہ کرنی کیسے ہے؟ یہ 12 مدنی کام ہے جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں, ہمیں پریکٹس کرائی جا رہی ہے, ہمیں پریکٹیکل لائف میں لایا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا ابھی مدنی دورہ بھی کر لیں گے, ابھی ہم صدائے مدینہ بھی لگا لیں گے, ابھی ہم مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا لیں گے, ابھی ہم ہفتہ وار اجتماع کے لیے گاڑی بھی چلا لیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ جس دن مدنی کا ٹائٹل لگ جائے, جس دن جناب ہم امام لگ جائیں, جس دن ہم خطیب لگ جائیں, جس دن ہم کسی مسلط پر بیٹھ جائیں, ہو سکتا ہے مدنی دورے کے لیے شرمائیں, ہو سکتا ہے پوری طرح وہ کام سیکھ نہ پائیں. ہاں مسلط پر آ جائیں گے, ہمیں پتہ ہوگا کون سا کام کیسے کرنا ہے, کیونکہ اپنی دورے طالب علمی میں کام وہ کیا ہوگا. تو لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں, برائی سے منع کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں قرآن عطا فرمائے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچ اور حکمت اور تدبیر عطا فرمائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ تدبیر عطا فرمائی ہے, حکمت عملی عطا فرمائی ہے, جو اس کام سے لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, لہٰذا ہمیں کیا چاہیے, ہمیں حکمت عملی اور تدبیر کے ساتھ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا چاہیے, اور مبلغ کو استقامت کے ساتھ اس فریضے کو سر انجام دینا ہے. اگر کوئی برا کہے, اگر کوئی مذاق اڑائے, اگر کوئی تکلیف پہنچائے, اگر کوئی کچھ بھی کہے, حسن اخلاق کا دامن ہاتھ سے
نہیں چھوڑنا. حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نیکی کی دعوت کے چند مراتب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. نمبر 1، کسی جاہل کو حق بات بتانا، یعنی جسے شرعی حکم معلوم نہ ہو اس کو شرعی حکم بتانا. مثلا سود کا لین دین کرنے والے کو یہ بتانا کہ یہ کام حرام ہے، لہٰذا وہ ضرور اسے بچنا چاہیے. نمبر 2، نرم گفتگو کے ذریعے واضح و نصیحت کرنا، جیسے غیبت کرنے والے کو سمجھاتے ہوئے نرم لہجے سے کہنا پیارے بھائی غیبت کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، پھر آپ کیوں غیبت کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں؟ برائے کرم غیبت کرنے سے بچیے اور اپنا ذہن بنائیے غیبت کریں گے نہ سنیں گے. تیسرا، نیکی کی دعوت دینے کا تیسرا درجہ یہ کہ خلاف شریعت کام کرنے والے کو برا بلا کہنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا. برا کہنے سے مراد یہاں فحش کلامی نہیں، بلکہ استاد کا اپنے شاگرد کو، والدین کا اپنی اولاد کو، پیر کا اپنے مرید کو اس طرح کہنا ہے جاہل، اے نادان، اے نہ سمجھ، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ یا اس طرح کے دیگر الفاظ استعمال کرنا. تو لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے، برائی سے منع کرنے چاہیے، اپنے آپ کو 12 مدنی کاموں میں لگانا چاہیے. مطالعہ امیر اہل سنت نے فرمایا اس کو کرنا چاہیے، تاکہ دنیا بھر کے جو لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، دنیا بھر کے لوگ وہ چاہ رہے ہیں، کروڑوں کروڑوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی، مگر ان کے پاس سمجھانے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس اس زبان میں لٹریچر نہیں ہے، لیکن اس زبان کے علماء موجود نہیں ہیں، باعمل لوگ موجود نہیں ہیں جو نیکی کی دعوت دیں، کوئی نیکی کی دعوت کی تحریک موجود نہیں ہے، کوئی اسلامی سمجھانے والا ٹی وی چینل موجود نہیں ہے، کوئی ان کے پاس مسلمانوں کے ایسے علماء موجود نہیں ہیں جو اپنے شاگردوں کے ذریعے لوگوں دین کا کام کریں، ایسے پیر صاحبان باعمل موجود نہیں ہیں کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرح. ہاں لوگ موجود ہیں، ہو رہے کام، مگر پیارے اسلامی بھائیوں جس حکمت عملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امیر علیہ سنت کو تدبر عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی، میری درخواست جامعۃ المدینہ کے تاج مرکزی جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن میں اسلامی تشریف فرما ہے یا جہاں جہاں بھی آج اسلامی بیان سن رہے ہیں، میری درخواست یہ ہے کہ اپنے آپ کو لگائیں مدنی کاموں میں، اور جس وقت آپ پاس آؤٹ ہوں گے، آپ عالم دین بنیں گے، آپ درس نظامی کر لیں گے، انشاءاللہ عز و جل نہ صرف آپ عالم دین ہوں گے بلکہ بہترین طریقے سے نیکی کی دعوت دینے والے مبلغ بھی ہوں. یعنی میں نے دو چیزیں عرض کی ہیں، ایک ہے ڈاکٹر بننا اور ایک ہے اس کو مریض کے مرضوں کا پتہ ہو. ایک ہوتا ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. ہم پڑھ رہے ہیں تھیوری پڑھ رہے ہیں، تھیوری پڑھ کے کیا بنیں گے؟ عالم دین بنیں گے. پریکٹیکل کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. اس کا وہ 12 مدنی کام ہے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم بن کر عالم دین آئیں گے. ورنہ کیا ہوگا؟ بن تو جائیں گے لیکن پراپرلی حکمت عملی تدبیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ نیکی کی دعوت دینا. حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، اسے لینا چاہیے، اسے حاصل کرنا چاہیے، جہاں سے ملتی ہو لینی چاہیے. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے مدنی مذاکرے ہیں. اے کاش کہ ہفتے کو مدنی مذاکرہ اول تا آخر جو آپ کی مجلس کی طرف سے نافذ ہے، اللہ کرے کہ ہفتے والے مدنی مذاکرے میں اول تا آخر ہم شرکت کریں، اس کے مدنی پھول لکھیں، اس کو سنیں کہ when you are good listener، جو لینگویج کا اصول کیا ہے؟ when you are a good listener then you will be a good speaker. اگر آپ اچھے مقرر بننا چاہتے ہیں، اچھے بولنے والے بننا چاہتے ہیں تو پھر اچھا سنیں. جو انٹیک ہوگی وہی آؤٹ پٹ ہوگی، جو کان میں جائے گا وہی باہر آئے گا. if you want to become a good writer then you should be a good reader. آپ اچھے پڑھنے والے ہوں گے اچھے رائٹر بنیں گے، اچھے سننے والے ہوں گے اچھے بولنے والے بنیں گے. یہ دنیا بھر میں لینگویج کا یونیورسل اصول یہ ہے. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کب کہاں کیا بولنا ہے تو ہفتے والے مدنی مذاکرے کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر کہتا ہوں دنیا بھر کے مسلمان آپ کو بلا رہے ہیں، پکارنے ہیں، لبیک کہیں گے؟ بالکل تیار ہو جائیں. 12 ماہ کے لیے ابھی سفر کر لیں، ابھی سفر کریں تاکہ تھوڑا سا معاشرے کا پتہ چلے کہ واقعی مسجدیں ویران ہیں، واقعی جو باتیں ہیں، واقعی لوگوں کو حاجت ہے، واقعی دین کا درد پیدا ہو. تو جب دین کا درد لے کر آپ درس نظامی پورا کریں گے نا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. ایک ہے جی گھر والوں نے بھیج دیا، چلے جی درس نظامی کریں، ہاں جی کرنا ہے. ایک یہ کہ بندہ دین کے درد کے ساتھ کرے کہ یار امت کو اس وقت اس ڈاکٹر کی حاجت ہے،
اس شعبے کی حاجت ہے، اس کام کی حاجت ہے. میں اپنے شوق سے امت کی مسلمانوں کی ضرورت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. اگر آپ واقعی اس ضرورت اور شوق کے ساتھ کریں گے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اور وہ ملے گا 12 ماہ کے سفر میں. جنہوں نے نہیں کیا میں دعوت دیتا ہوں، آپ اپنا ابھی سال مکمل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ شعبان المعظم میں سفر شروع کیجئے 12 ماہ کا، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ پورے مہینے کا اعتکاف باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز میں کر لیں. تو یہ جو مرکز الاولیاء لاہور میں بیٹھے ہیں ان کے لیے تو خصوصی طور پہ رمضان ایکسپریس کا بھی انتظام کیا ہے. پوری اسپیشل ٹرین ہے، آپ آ جائیے رمضان ایکسپریس میں آ جائیے، آپ آ جائیے، کوئی بات نہیں. انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ پورے مہینے کا اعتکاف کریں گے انشاءاللہ. صبح شام 2 مدنی مذاکرے، سحر افطار، حکمت عملی کیسے کرتے ہیں، کیا کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھیں گے. جو تھیوری یہاں سے پڑھ رہے ہیں نا اپنے مدرسے سے، اپنے جامعۃ المدینہ سے، پریکٹیکل دیکھیں گے امیر اہل سنت کو کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت کا مبلغ بنائے، مخلص باعمل مبلغ بنائے، ایسا مبلغ بنائے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ رکھتا ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک